جس کے قلب اطہر پر جو کتاب اتری اس کی نظیر نہیں ہے تو آقا کی نظیر کہاں سے آئے گی؟ اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو حضور کی مثال کہاں سے آئے گی؟ ارے یہ تو قرآن ہے، یہ قرآن ہے، کلام ہے اللہ کا۔ آئیے میں رب کے کلام کی بات آپ کو بڑے ایمان افروز انداز میں سناتا جاؤں، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بلایا اور بلا کر فرمایا جبرائیل پھر ایک دفعہ کمر باندھ لو، اب آخری کتاب میں نازل کرنے والا ہوں، میرے نبی کے یہ کتاب تم نے پہنچانی ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا اللہ اس سے پہلے بھی تو میں کتابیں اور صحیفے تیرے نبیوں کو رسولوں کو دیتا رہا ہوں، یہ بھی پہنچاؤں گا۔ اللہ کتاب مجھے دے اور بتا کہاں جانا ہے، اپنے نبی کو بلا لے، مجھے کتاب دے دے میں جا کے دے آتا ہوں۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل اب زمانہ بدل گیا ہے، کتاب تو میں دوں گا مگر اب جسے کتاب دینی ہے اسے بلانا نہیں ہے۔ اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا پیغام لے کے سدرہ پر کھڑے ہو جانا اور جھانکنا، جس جگہ میرا حبیب ہو وہیں پہنچ جانا۔ اب بلا کے دینے والی بات نہیں رہی، رب نے کتاب دینی تھی تورات، حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، کتاب دینی تھی حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو بلایا اور کتاب عطا فرما دی۔ کتاب دینی تھی حضرت داؤد سلیمان کو، بلایا اور کتاب دے دی، مگر جب میرے آقا کی باری آئی تو فرمایا ہے میری کتاب اور تو جبرائیل امین ہے، مگر یاد رکھ میں نے بلانا نہیں اپنے حبیب کو، تجھے تلاش کرنا ہوگا، جہاں میرا حبیب مل جائے میرا پیغام دے دے۔ اللہ اکبر، پیغام دے دینا، پیغام دے دینا، بلانا نہیں۔ اور جب میرا پیغام دینے جائے جبرائیل اگر میرا حبیب آرام کر رہا ہو تو اٹھانا نہ، اللہ تیرا پیغام ہے، فرمایا اگر پیغام میرا ہے تو حبیب بھی تو وہ میرا ہے، تو میرا کلام اور پیغام لے کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، جب میرا حبیب بیدار ہو تو میرا پیغام دے دے۔ اب وہ نہ غلطی کر، اب ایسا نہ کرنا کہ بے دھڑک جا کے میرا پیغام پہنچانے والی اب عادت جبرائیل بدل دو۔ اللہ اکبر، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بڑوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، سب سے، قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ کتنی سورتیں؟ چلیے اب میں نے بتا دیا، بلند آواز سے آپ کہہ دیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے کتنی سورتیں ہیں۔ ان سورتوں میں کچھ سورتوں کا نام ہے مکی، کیا نام ہے؟ اور کچھ سورتوں کا نام ہے مدنی۔ اللہ کلام تیرا ہو، کلام اور نسبت مکہ کی طرف، نسبت مدینہ کی طرف، گویا رب نے ہمیں سکھا دیا ایمان میرا ہے، مومن بندو ہو میرے، مگر جب نسبت کی بات آئے تو یا مکہ کی طرف کر لینا یا مدینہ کی طرف کر لینا، بلکہ پہچان مقرر کر دی کہ جو میرا ہوگا وہ وہی ہوگا جس کی نسبت مکہ کی طرف ہوگی، جس کی نسبت مدینہ کی طرف ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ قرآن کلام میرا ہے مگر کچھ حصے قرآن کی نسبت مکہ کی طرف ہے اور کچھ قرآن کے حصے کی نسبت مدینہ کی طرف ہے۔ آئیے میں سمجھاتا چلوں، ارے مکہ کی طرف نسبت ہو یا مدینہ کی طرف نسبت ہو، ایسا کیوں ہے؟ اللہ سے میں نے پوچھا، اللہ نے فرمایا ارے جب میرا حبیب مکہ میں تھا میں نے جبرائیل سے کہا جب تک میرا حبیب مکہ میں رہے میرے کلام کا نام مکی رکھ دو، اور جب میرا حبیب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آ جائے گو میرا گھر مکہ میں موجود ہے، جبل رحمت موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، مزدلفہ منار عرفات موجود
موجود ہے، لیکن جب میرا حبیب مکہ سے چلا جائے تو میرے کلام کو اب مکی نہ کہنا، اب اس کا نام مدنی رکھنا۔ در حقیقت رب سمجھانا یہ چاہتا ہے، نام مکی اور مدنی کا ہے، در حقیقت نسبت محمد کی، در حقیقت نسبت مصطفیٰ کی ہے۔ حقیقت میں مکی کہیں یا مدنی کہیں، اس کا مفہوم، نتیجہ اور خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن مصطفی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرا قرآن توجہ سے پڑھو، عشق سے پڑھو، محبت سے پڑھو، رو رو کر حضور کی جدائی میں پڑھو، تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ رب نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، بحر و بر پیدا کیے، چاند اور ستارے پیدا کیے، بلندیاں اور پستیاں پیدا کی، اندھیرے اور اجالے پیدا کیے، صحرا اور پہاڑ پیدا کیے، خشکی اور تری پیدا کی، مگر قرآن میں ان میں سے کسی چیز کو اپنی معرفت کا ذریعہ مقرر کر کے اعلان نہیں فرمایا۔ لوگوں میں وہ رب ہوں جو رب آسمان ہے، یہ نہیں فرمایا۔ لوگوں میں وہ رب ہوں کہ جو رب زمین ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ لوگوں میں وہ رب ہوں جو رب الشمس ہے، رب القمر ہے، نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا لوگوں میں وہ رب ہوں کہ میں رب البحر ہوں، میں سمندروں کا رب ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ لوگوں میں وہ رب ہوں کہ میں رب الملائکہ ہوں، نہیں فرمایا۔ لوگوں میں وہ رب ہوں کہ رب الجنت ہوں، نہیں فرمایا۔ اللہ یہ ساری چیزیں پیدا تو نے کی، لیکن اپنی معرفت کا ذریعہ انہیں مقرر نہیں کیا۔ فرمایا میری معرفت ان سے بھی تم حاصل کر سکتے ہو، مگر جس معرفت پر مجھے فخر ہے، جس معرفت پر مجھے ناز ہے کہ لوگ مجھے اس کے ذریعے سے پہچانے، وہ نسبت اور ذریعہ صرف رب محمد کی ہے۔ وہ نسبت اور ذریعہ کیا ہے؟ رب محمد ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب محمد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا میں نے آج تک قسم نہیں اٹھائی، وَرَبِّكَ اب قسم اٹھا رہا ہوں۔ پہلے نفی کی کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، کیوں اٹھاؤں؟ میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں قادر ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تو قسمیں کیوں اٹھاؤں؟ تو پھر قسم کیوں اٹھائی؟ کس کی اٹھائی؟ پہلے متوجہ کیا کہ میں رب قسمیں نہیں اٹھاتا اور نہ اٹھاؤں گا قسم، اس لیے کہ مجھے کوئی مجبوری نہیں۔ قسم کون اٹھاتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہو، تو رب کہتا ہے مجھے سچا ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا قسم وہ اٹھاتا ہے جو پھنس جاتا ہے، اپنی جان خلاصی کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا میرے اوپر کسی کا اقتدار نہیں، میں نہیں قسم اٹھاتا۔ اور اگلے ہی جملے میں قسم اٹھا دی، اور قسم بھی کس انداز سے اٹھائی؟ فرمایا وَرَبِّكَ، اے پیارے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ اور ربِّكَ میں جو کاف ہے وہ کاف خطاب کا ہے۔ کس کا ہے کاف؟ خطاب کا۔ جو تھوڑی سی عربی سمجھتے ہیں وہ کاف خطاب کا ہے۔ فلا میں قسم نہیں اٹھاتا، وَرَبِّكَ مگر قسم اٹھا رہا ہوں رب کی۔ کس کی قسم اٹھا رہا ہوں؟ رب کون سا؟ اللہ۔ یہ تو بتا، رب تو بڑے ہیں، رب بڑے، رب کی نسبت بڑی چیزوں کی طرف ہے، یعنی بڑے رب سے مراد رب کی نسبت بڑی چیزوں کی طرف ہے۔ رب السماوات، رب الارض، رب الجنہ، رب الجہنم، رب البحر، رب الارض، رب الانس، رب الجن، رب الملائکہ، رب الانبیاء، رب الرسل۔
تیری تو نسبتیں ہی بہت ہیں، تو جو قسم اٹھا رہا ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں رب کی، فرمایا ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دو، جس پر قسم اٹھا کے مجھے بھی ناز آتا ہے وہ قسم ہے رب محمد کی۔ فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ تجھے اپنے جھگڑوں میں حاکم تسلیم کر لے۔ اللہ خالق تو ہے، تجھے کیوں نہ تسلیم کرے حاکم؟ مجھے کیوں کہتا ہے کہ حاکم تسلیم کر لیں؟ فرمایا میرے بندو، مجھے حاکم ماننے والا وہی ہوگا جو پہلے مصطفیٰ کی غلامی کا تاج اپنے سر پر رکھ لے گا۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں جو سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ فرمایا کہ مجھے حاکم ماننے والوں کی اگر پہچان چاہتے ہو کہ وہ کون ہوتے ہیں تو آؤ میں تمہیں پہچان کراتا ہوں، مجھے حاکم وہی مانے گا جو مصطفیٰ کی غلامی کا پہلے دم بھرے گا۔ اللہ اکبر، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم تسلیم کرے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج۔ میں نے اپنے حبیب کو طاقت بھی دی ہے، سطوت بھی دی ہے، بادشاہت بھی دی ہے، حکمرانی بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے۔ پہلے لوگ کھڑے ہو کے بات کر سکتے تھے، آپ ڈرتے ہیں کہ اللہ نے اقتدار دیا ہے اپنے حبیب کو۔ فرمایا تیرے فیصلے کے سامنے سر تو جھکائے مگر دل نہ جھکائے، وہ بھی مومن نہیں۔ مومن وہ ہے کہ تو فیصلہ کر دے، اس کا سر بھی جھک جائے اور دل بھی جھک جائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کو سر جھکا کے بھی تسلیم کرے اور دل کو بھی جھکا کے تسلیم کرے۔ اس لیے عشق والوں نے کہا ہے کہ عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک عبادت وہ کہ جو قبول ہوتی ہے اور ایک عبادت وہ جو مردود ہوتی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کی طرف سر جھکا دینا یہ عبادت ہے، مگر یہ قبول کب ہوگی؟ کہ جب دل مصطفیٰ کی طرف جھک جائیں گے۔ اگر سر جھکتے ہوئے اگر دل نہ جھکا گنبد خضرا کی طرف تو فرمایا عبادت قبول نہیں۔ اور علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیست۔ ارے مکہ کے طواف کرنے والے رب کے بندے اس وقت بنتے ہیں جب مصطفیٰ کے غلام بن جائیں۔ ابو لہب، ابو جہل ساری زندگی بیت اللہ کے طواف کرتے رہے مگر صاحب ایمان نہ ہو سکے، اس لیے کہ ان کے جسم بیت اللہ کے طواف کرتے رہے، اور ابو بکر و عمر مومن بن گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے جسم بیت اللہ کے طواف کرتے تھے، ان کا دل مصطفیٰ کا طواف کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میرے فرشتے جبرائیل اب بلانا نہیں ہے، اب جانا ہوگا، اور جانے کا انداز بھی ایسا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی، آواز نہیں دینی، بس ادب سے کھڑے ہو جانا، جب میرا حبیب بلائے تو قریب جا کے میرا پیغام دے۔ آپ نے دیکھا نہیں شب معراج؟ شب معراج، معراج کا مہینہ آنے والا ہے، معراج کا مہینہ آنے والا ہے، اور معراج کا مہینہ کما حقہ، اس سے فیض یاب وہ ہو سکتا ہے جو اس مہینے میں صداقت کے پیغام کو سمجھ لے، صداقت کے پیغام کو سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جانے والے تھے معراج کے لیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جبرائیل 70,000 فرشتوں کی برات لے کے آئے ہوئے ہیں،
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور براق ساتھ ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو حضور اپنے گھر میں نہیں سوئے ہوئے، آپ اٹھ کے ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ ام ہانی کے گھر گئے تو اندر سے کنڈی لگا کے سو گئے۔ جبرائیل پہنچے، اللہ سے کہتے تیرا حبیب تو سویا ہوا ہے، کنڈی کھڑکاؤں؟ فرمایا نانا کنڈی نہ کھڑکانا۔ اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا انتظار کر کہ میرا حبیب اٹھے۔ حضور نے اٹھنے میں جب تاخیر فرمائی، اٹھے ہوئے تھے لیکن جو ظاہری طور پر آپ آنکھیں بند کر کے جبرائیل کے صبر کا امتحان لے رہے تھے، کہنے لگا اللہ تیرا حبیب تو سویا ہوا ہے، کتنا انتظار کروں؟ ساری برات کھڑی ہے باہر، کنڈی کھڑکاؤں؟ فرمایا نہیں۔ کنڈا توڑوں؟ فرمایا نہیں۔ کیا کروں؟ فرمایا چھت کو ہٹا کے کمرے کے اندر چلے جاؤ۔ جب اندر گئے جبرائیل، اب کہنے لگے کہ تیرے حبیب نے تو چہرے پر پردہ ڈال کے سویا ہوا ہے، چادر ڈال کے سویا ہوا ہے، اب کیا کروں؟ آواز دوں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا جبرائیل میں نے اس کائنات اور ان کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تجھے پتہ ہے کہ تیرے ان کافوری لبوں کو میں نے کیوں پیدا کیا؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ مجھے نہیں پتا، تجھے پتا ہوگا۔ فرمایا اپنے ان کافوری لبوں کو میرے مصطفیٰ کے تلووں پر رگڑ، میرا حبیب تیرے لبوں کی ٹھنڈک کو جب محسوس کرے گا تو آنکھ کھولے تو میرا پیغام دے دے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں نے رب کے کہنے پر میں حدیث سنا رہا ہوں، اور مستند حدیث ہے، اس میں نہ کوئی فرقہ واریت ہے اور نہ ہی فرقہ پرستی ہے، اور نہ ہی جبرائیل کی شان کو کم کرنا ہے، بلکہ حدیث کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی کتنی شان ہے۔ ہم شان نہ کم کرنے والے ہیں اور نہ ہی شان بڑھانے والے ہیں۔ شان کم کرنے والے بھی ہم نہیں، شان بڑھانے والے بھی ہم نہیں، ہم تو صرف شان والوں کی شان بتانے والے، شان والوں کی شان سنانے والے، جس کو جتنے رب نے شان دی اسے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معراج کا واقعہ احادیث مستند اٹھا لیں، تواریخ اٹھا لیں، جبرائیل امین نے جب اپنا ہونٹ رکھے حضور کے طلبوں پر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے آنکھ کھول دی۔ کیا کی حضور نے؟ میرا بلند آواز سے، جن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ بولے۔ حضور نے آنکھ مبارک جب آنکھ کھولی، محدث لکھتا ہے، مورخ لکھتا ہے، جبرائیل کے ہونٹ رکھنے سے حضور نے آنکھ کھول دی، اور حضور کے قدموں کے بوسوں سے جبرائیل کی آنکھ لگ گئی۔ یاد رکھیے یہ جملے، یہ آپ کی قبر میں، ہماری قبر میں روشنی کا کام دے گی، اور کسی کو کوئی نہیں پتا کہ یہاں سے اٹھ کے گھر کس نے جانا ہے، یہ قبرستان کس نے جانا ہے، پتا ہے کسی کو؟ گھر جانے کا جس کو یقین ہو ہاتھ کھڑا کرے، کوئی یقین کسی کو نہیں ہے۔ یہ جملے قبر میں روشنی کا کام دیں گے۔ حضور نے آنکھ کھولی، جبرائیل کی آنکھ لگ گئی۔ حدیث مبارک میں ہے، فرمایا قبل قدمائے، اللہ فرماتا ہے جبرائیل قبل قدمائے۔ یہ قبل کا جو لفظ ہے یہ قبلہ یقبل تقبیل، تقبیل کا معنی ہوتا ہے کثرت سے بوسے لینا۔ ایک ہوتا ہے قبلہ بوسہ لینا، ایک ہوتا ہے تقبیل کثرت سے بوسے لینا۔ رب نے جب جبرائیل کو حضور کے قدم چومنے کے لیے کہا تو یہ نہیں فرمایا کہ ایک بوسہ لینا ہی، بس تو بوسے لیتے جانا لیتے جانا لیتے جانا جب تک میں روکوں نہ۔ قبل قدمائے، میرے حبیب کے قدم کو چومو۔ جبرائیل چومنے لگے، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضور نے فرمایا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ تو پھر جبرائیل کو ہوش آئی۔ اللہ اکبر۔ تو جو جبرائیل نے کہا وہ میں ترجمہ آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں۔ کیا کہا جبرائیل نے حضور کی آواز پر جب میرے آقا نے آواز دی کہ جبرائیل کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ رات کا وہ پہر ہے کہ گنبد خضرا میں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں اس وقت۔ بیٹھنے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم اب دو کریموں کی نظروں کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ اب لینے والے بنو، لوٹنے والے بنو، مانگنے والے بنو۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو آسمان، حدیث بخاری، حدیث مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، 75 سے زیادہ کتابوں میں، اس سے بھی کہیں زیادہ کتابوں میں رب کہتا ہے کہ میں فرشتوں کی بارات کے ساتھ نصف لیل کے بعد جب سحر کے قریب وقت ہوتا ہے تو میں خود آسمان دنیا پر آ کے بیٹھ کے اعلان کر کر کے منگتوں کی جھولیاں بھرتا ہوں۔ اور میرا یقین ہے اوپر رب دیکھ رہا ہے، گنبد خضرا سے میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبرائیل کس لیے آئے ہو؟ جبرائیل نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولی، جبرائیل نے آنکھ کھولی اور کیا کہا؟ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا۔ اگلا شعر میں تب پڑھوں گا جب سارے سبحان اللہ کہیں۔ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی کلیوں میں۔ حضور بس کیا تھا؟ اٹھانا آپ کو چاہتا تھا، آپ تو اٹھ گئے، میری آنکھ لگ گئی۔ آپ تو بیدار ہو گئے، میری آنکھ لگ گئی۔ ارے حضور تو ہر وقت بیدار ہوتے ہیں، حضور تو ہر وقت بیدار ہوتے ہیں۔ یہ امت کی بیداری بتاتے نہیں کہ حضور ہر وقت بیدار ہیں۔ یہ امت، میں ایک دن تہجد کے وقت جب گھر پہنچا جلسے سے فارغ ہو کر تو اذانیں شروع ہو گئی۔ اذانیں میں نے کوئی 5 سے 10 کلومیٹر لاہور میں داخل ہوتے ہوئے گھر تک جاتے ہوئے مسلسل اذانیں، مسلسل اذانیں، اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا بتاؤ تم کس طرح میرے آقا کا نام مٹا سکتے ہو؟ ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، مصطفیٰ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ ساری مخلوق سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی ساری مخلوق۔ میں نے کہا یہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، اور یہ چلتی جائے گی۔ اس وقت کہ جب رات کے 12:30 پونے 1 بجنے والا ہے، اس وقت اذان شروع ہو چکی ہے روس میں، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی دیر بعد چائنا میں اذان شروع ہو جائے گی، پھر جاپان میں، یہ چلتے ہوئے بینکاک میں، نیوزی لینڈ میں، پھر 2 گھنٹوں کے بعد 3 گھنٹوں کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں، پھر گھنٹے کے بعد پھر خلیجی ریاستوں میں، دبئی میں، مسقط میں، بحرین میں، عراق میں اذان شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ آگے چلتی جائے گی، جب ہم دوبارہ ظہر کی اذان کی تیاری کر رہے ہوں گے اس وقت اذان فجر کی امریکہ میں ہو رہی ہوگی۔ ارے ہم تو سال میں کبھی رات کو جاگ کے حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، جس طرح آج کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں رائے خدا بخش سیالوی مرحوم کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے اصال ثواب کے لیے حضور کا ذکر اس وقت جا پہنچا ہے جس وقت کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مسترد دعا کرتا ہی نہیں، دعا مسترد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو میں
جب نماز پڑھ کے بستر تک پہنچا تو اذانیں ہو رہی تھیں. میں نے کہا یار یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو حضور کا ذکر نیچے کرنا چاہتے ہیں, مٹانا چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں مٹ سکتا, اس لیے کہ رب نے قرآن میں کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا, بول ہے بالا تیرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جبرائیل نے کہا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی. بات یہاں واضح کر دی, بات واضح کر دی کہ حضور کی معراج مکہ سے نہیں شروع ہوئی. حضور مسجد اقصی پہنچے, حضور کی معراج نہیں شروع ہوئی. حضور پہلے آسمان پر پہنچے, میرے آقا کی معراج شروع, ذرا بلند آواز سے, میرے آقا کی معراج شروع, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹے پر موسیٰ سے ملاقات. میرے آقا کی معراج نہیں شروع ہوئی. حضور جنت میں پہنچے, میرے آقا کی معراج شروع. حضور عرش پر پہنچے, عرش پر پہنچے تو میرے آقا کی معراج نہیں ہوئی. سدرہ پر پہنچے, میرے آقا کی معراج نہیں ہوئی. سدرہ سے جب آگے نکلے مقام کعبۃ حسین اور ادنا پر بیٹھے, اور رب نے کہا پیارے میں سارے حجاب اٹھا رہا ہوں, تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں گا. یہ ہے معراج مصطفیٰ, یہ ہے معراج. اور وہ کیا تھا؟ میں بات عشق والوں کے لیے کہہ رہا, عشق والوں کے لیے کہہ رہا, اور میری باتیں سمجھ بھی انہیں ہی آئیں گی جو عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری. کیا پڑھتے ہیں؟ بلند آواز سے. بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو آتا ہے بخار ان کو بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری. ذرا بلند آواز سے, بس آخری لفظ آپ بولیں, آخری لفظ. آتا ہے بخار ان کو بخاری. یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ اقبال نے. وہ مولوی تھا, محدث تھا, پیر تھا, دستار اور داڑھی تھی. دستار اور داڑھی عالم محدث کی بات بڑی معتبر ہے, مگر آج زمانہ بدل گیا. اگر اقبال بات کر دے تو کہتے ہیں ہون گل پکی کی تھی. تو اقبال کہتا ہے بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, سمجھیے سمجھیے, اس لیے کہ سمجھ گئے تو قبر آخرت میں کامیاب ہو گئے. عمل تھوڑا ہو یا زیادہ, جس طرح کھانے میں نمک تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. اور اگر صرف نمک ہو تو پیٹ نہیں بھرتا. ارے عمل نمک ہے اور عقیدہ کھانا ہے, اس میں نمک تھوڑا ہو تب بھی کام چل جاتا ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مکہ میں نہیں ہوئی. مکہ میں پہلی معراج جبرائیل کی ہو گئی جب اس نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے. اور جب حضور پہنچے مسجد اقصی میں تو سارے نبی کھڑے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے آذان دی. آذان دینے کے بعد مصلی خالی تھا, حضور کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مصلی پر کھڑا کر دیا. حضور نے نماز پڑھائی. جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئی تو جبرائیل نے کہا رب نے قرآن میں کہا تھا سارے انبیاء کو کہ میں تمہارے بعد ایک نبی بھیجوں گا, تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو انہوں نے پوچھا تھا اللہ کیسے ایمان لائیں؟
کیسے مدد کرے؟ فرمایا مدد یہ ہوگی کہ جب تمہارا زمانہ نبوت آئے اپنی امت میں بیٹھ کے میرے محبوب کے تذکرے کر دینا، سمجھنا کہ میرے حبیب کی مدد کی ہے۔